الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. یہ دیار مسکن نور ہے، یہ دیار باغ بطول ہے. یہ دیار مسکن نور ہے، یہ دیار باغ بطول ہے. ذرا اے صبا تو سنبھل کے چل کہ یہ بارگاہ رسول ہے. یہ دیار مسکن نور ہے، یہ دیار باغ بطول ہے. ذرا اے صبا تو سنبھل کے چل کہ یہ بارگاہ رسول ہے. مجھے ناز ہے میرے شوق پر، میرا بخت ہو بڑے اوج پر. مجھے ناز ہے میرے شوق پر، میرا بخت ہو بڑے اوج پر. یہ کہوں کہ غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہاں یہ قبول ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم محتشم سر کے تاج حضرات علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شمع رسالت کے پروانوں، اصحابوں، اہل بیت کے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس شاندار خوبصورت پروقار کانفرنس کے اندر جرنیل کے پی کے قائد مانسہرہ حضرت علامہ رب نواز صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ بار بار سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وقت انتہائی مختصر ہے. اس مختصر وقت میں آپ کے عنوان کو لے کر دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. آپ کا جو عنوان ہے، مجھے جو اشتہاروں پہ نظر آ رہا ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہے، کہ صحابہ بھی عظمت والے ہیں، اہل بیت بھی عظمت والے ہیں. اور یہ صحابہ کو عظمت کیسے ملی ہے، اہل بیت کو عظمت کیسے ملی ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام کو عظمتیں رب ذوالجلال نے عطا کی ہیں. اور سب سے بڑی عظمت صحابہ کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی ہے. صحابہ وہ ہیں جن کو عظمت والے پیغمبر کی صحبت ملی ہے. کون عظمت والا پیغمبر؟ وہ عظمت والا پیغمبر کہ جس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو ترازو رکھے اور ایک ترازو رکھے. اس ترازو کے دو پلڑے ہوں. ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھا جائے، ایک پلڑے میں شمس و قمر کو رکھا جائے، ایک پلڑے میں ہوا اور فضا کو رکھا جائے، ایک پلڑے میں چاند سورج ستاروں کو رکھا جائے، ایک پلڑے میں زمین کو رکھ دیا جائے، آسمان کو رکھ دیا جائے، حتیٰ کہ ایک پلڑے کے اندر بیت اللہ کو رکھا جائے، بیت المقدس کو رکھ دیا جائے، بیت المعمور کو رکھ دیا جائے، کرسی کو رکھ دیا جائے، عرش کو رکھ دیا جائے. حتیٰ کہ ساری کائنات کو اللہ ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، فخر الرسل، تاجدار انبیاء، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، احمد المرتضیٰ، محمد مصطفیٰ کو رکھے. میرا عقیدہ یہ ہے، میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے، میرے بڑوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ایک پلڑے میں ساری کائنات ہو، ایک پلڑے میں آمنہ کا لال ہو. جس پلڑے میں آمنہ کا لال ہوگا، ساری کائنات والا پلڑا اٹھ جائے گا اور آمنہ کے لال والا پلڑا چھوڑ جائے گا. وہ عظمت والا پیغمبر ہے. اس عظمت والے پیغمبر کا ساتھ جن کو ملا وہ بھی عظمت والے بنے. صحابہ کو پاک پیغمبر کا ساتھ ملا، صحابہ عظمت والے بنے ہیں. صحابہ کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے. کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کر اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، کہیں اولئک هم الصادقون کہہ کر صحابہ کی قرآن نے عظمت کو بیان کیا ہے. کہیں پر جو ہے اولئک هم الراشدون کہہ کر قرآن نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. صحابہ کی عظمت کو اللہ قرآن میں جا بجا بیان کرتا چلا جا رہا ہے. آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے، 2-4 آیتیں نہیں ہیں، 200-400 آیتیں نہیں ہیں، بلکہ 1228 آیات
1428 آیات میں پیغمبر کے صحابہ کی اللہ نے عظمت بیان کی ہے، پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پاک پیغمبر آپ نے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر